بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک وہ لوگ جو بستر پر لیٹے لیٹے یا لیٹے ہوئے جو لوگ درود پاک کی کثرت کرنا چاہتے ہوں، یا اکثر لوگ جو ہیں وہ بستر پر لیٹے ہوئے بھی درود پاک کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں، تسبیحات ان کی ہاتھ میں ہوتی ہیں اور وہ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ لیٹ کر اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی اوراد و وظائف آپ لوگ کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی جو وہ ہے حرج نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جن کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ جو لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں اور زیادہ دیر ان کا جو وقت ہے وہ لیٹے ہوئے گزرتا ہے، بستر پر گزرتا ہے، چارپائی پہ گزرتا ہے، بیڈ پہ گزرتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کوشش جو پہلی ہے نا، وہ اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ آپ لوگ باوضو ہو کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ادب کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے نا، خاص طور پر درود شریف پڑھنے کا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت ضروری ہے اور وہ ہمیں ملحوظ خاطر بھی رکھنا چاہیے، اور وہ ہے کہ باوضو ہو کر درود پاک پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ اپنے آپ کو نماز کے لیے اہتمام کرتے ہیں نا، پڑھنے کے لیے باوضو ہو جاتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ وضو کرتے ہیں، شوق و ذوق کے ساتھ، اس طرح سے جب آپ حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر درود کے نذرانے پیش کرنا چاہتے ہو نا، تو باوضو ہو جایا کریں۔ باوضو ہونا بہت ضروری ہے، یہ میں ادب کا تقاضا سمجھ کے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، سوچ میں، خیال میں تعظیم اور جو ہے مؤدب ہو کر بیٹھنے کا جو تقاضا ہے نا، وہ ہے کہ باوضو ہو کر درود پاک پڑھیں۔ وہ جو آپ نے ایک تعداد فکس کی ہوئی ہے نا، اس کو آپ حد المقدور کوشش کریں کہ باوضو ہو کر پڑھیں۔ ویسے تو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ ہر وقت اپنی سانس کے اندر درود پاک کو جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اتنا اپنا ایک ٹائم فریم ضرور بنائیں کہ جس کے اندر آپ لوگ باوضو ہو کر وہ چند لمحے آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھ سکیں۔ اب جو لوگ بستر پر لیٹے ہوئے درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا وہ پڑھتے ہیں، تو وہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اپنے پاؤں کو جو ہے، اپنی لیگز کو جو ہے وہ پھیلا کر نہیں، آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں تو اپنی ٹانگوں کو پھیلائے نہیں، اپنی پیروں کو یعنی اپنے پاؤں کو سمیٹ لے، ٹھیک ہے۔ بچھانا نہیں ہے، سمیٹ لینا ہے، ایسے جیسے آپ لیٹے ہوئے ہو نا، تو اپنے طرف اپنے پاؤں کو سمیٹ لیں اور کوشش کریں کہ ہلکی سی بیک سائڈ سے ٹیک لگا کر تھوڑا سا اس پوزیشن میں تھوڑا سا، کہ نہ لیٹے ہوئے ہوں نہ بیٹھے ہوئے ہوں، اتنی پوزیشن ضرور رکھیں کہ آپ اس پوزیشن کے اندر درود پاک پڑھ سکیں۔ آپ تسبیح پر پڑھ رہے ہیں یا آپ دل میں پڑھ رہے ہیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو اپنی اس پوزیشن کو قائم رکھیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو بیمار ہیں، جو زیادہ تر ان کا ٹائم جو ہے وہ بستر پر گزرتا ہے اور وہ درود شریف بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو اتنی کوشش کریں کہ تھوڑی سی ٹیک لگا لیں، اس پوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ اور اگر اتنا بھی وہ نہیں کر سکتے، ٹیک بھی وہ نہیں لگا سکتے، تو پھر اپنے پاؤں کو اپنی طرف سمیٹ لیں، ٹھیک ہے۔ بچھائیں نہیں، اپنی پاؤں کو پھیلائیں نہیں، سمیٹ کر، جب آپ لیٹے ہوئے بھی ہوں تو سمیٹ کر اپنے پاؤں کو آپ درود پاک جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہ ادب کا تقاضا، باوضو ہو کر پڑھیں اور کوشش کریں کہ چند لمحے بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پرسکون کر کے درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ چیزیں محسوس کریں گے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا اہتمام کے ساتھ کی جائیں، اس سوچ اور اس نیت کے ساتھ کی جائیں تو ان کا فیض ملتا ہے۔ دیکھیں، اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی نیت پر ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس بات کی نیت کریں گے نا کہ ہمیں باوضو ہونا ہے، ہمیں ادب کے ساتھ
ساتھ تعظیم کے ساتھ حضور پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، تو یہ آپ کی نیت بھی بہت سارا میٹر کرتی ہے، بہت سارا اس کے اندر جو ہیں وہ آپ کی نیت کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، جن کو مد نظر اگر آپ رکھ لیتے ہیں نا، یا صرف نیت ہی کر لیتے ہیں کہ ہمیں ادب کے ساتھ حضور پر درود پاک کے نذرانے پیش کرنے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو روحانیت میں اضافہ کرنے کے لیے بہت کام آ سکتی ہیں۔ تو جو لوگ بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں۔ ایک تو باوضو رہیں، دوسرا اگر زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں آپ ٹیک لگا سکتے تو پھر اپنے پاؤں کو سمیٹ لیں، اور اگر بہتر تو یہی ہے کہ تھوڑی سی ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں، نہ زیادہ لیٹے ہوئے ہوں نہ زیادہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ اس پوزیشن میں بھی آپ بیٹھ کر اگر آپ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ ادب کا جو پہلو ہے وہ شامل ہو جائے آپ کا درود پاک پڑھتے ہوئے، تو یہ نیت ہی کافی ہے آپ کے لیے۔ تو ان چیزوں کو آپ کو مائنڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور کوشش کیا کریں کہ جب رات کو بستر پر لیٹیں تو لازمی ادب کے ساتھ درود شریف کے نذرانے ضرور پیش کر کے سویا کریں، اور و وظائف دوسرے بھی کیا کریں، اللہ پاک کا ذکر کر کے سویا کریں۔ انشاءاللہ تعالی ساری رات آپ لوگ حفاظت میں رہیں گے، اور اچھے اچھے خواب آئیں گے آپ کو، اور روحانی خواب آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روحانیت کے اشارے ہوتے ہیں۔ تو رات کو سوتے وقت خاص طور پر جب آپ بستر پر لیٹتے ہیں تو درود شریف کا لازمی اہتمام کر کے سویا کریں، اور باوضو ہو کر سویا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اور بے شمار جو ہیں وہ آپ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ بستر پر لیٹے ہوئے آپ کو کس طرح سے درود پاک پڑھنا ہے، کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ادب کا پہلو آپ کو نہیں چھوڑنا۔ آپ باقی اوراد و وظائف بالکل کرتے ہیں، کرنے بھی چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن درود شریف پڑھتے ہوئے کچھ چیزوں کا ضرور ذہن میں خیال رکھا کریں، اور خاص طور پر ادب اور تعظیم کا جو پہلو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کی روحانیت میں اور زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو سکے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ کلیئر کرنی تھیں، کہ تاکہ آپ لوگ جو ہے یہ کانسیپٹ آپ کا اس حوالے سے درود شریف پڑھنے کے حوالے سے کلیئر ہو سکے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔